ہمارے ایک شاعر تھے، مر گئے ہیں، تنویر سپرا. وہ ایک مزدور تھے، ان پڑھ تھے، ٹی بی کے مریض تھے، اور پاکستان ٹبیکو کمپنی میں آئل کین سے مشینوں کو تیل دیا کرتے تھے. تو تیل دیتے دیتے ایک شعر ہوا. ہم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یار تو اس نے اعلیٰ پائے گا شعر کیسے کہتا، تو پڑھا لکھا آدمی نہیں. وہ کہتا میں نہیں کہتا، نازل ہوتے ہیں شعر. تو آئل کین سے مشین کو تیل دے رہا تھا تو ایک شعر ہوا کہ سپرا اس کی آج بھی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، سپرا اس کی آج بھی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں، اور دن کو اپنے بچوں کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں، رات کو اپنی غیر مکمل غزلیں پوری کرتا ہوں. مر گیا، جلدی مر گیا. اس نے رات کا تصور بدل دیا، ورنہ غم کی رات، ہجر کی بات رات، اور کالی رات، اور پتہ نہیں کیا کیا. اس نے کہا نہیں، اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے. عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا، اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا ہے. پچھلے دنوں امریکہ میں ایک شب قہقہ تھی. مجھے یاد آیا کہ تقی صاحب نیچے جا کے بیٹھ گئے، اب نہ صدر محفل رہے نہ چیف گیسٹ رہے. تو مجھے یاد آیا کہ امریکہ میں ایک شب قہقہ تھی، تو اس میں صدارت میری تھی، اور خالد عرفان بہت بڑے ایک شاعر ہیں، وہ مہمان خصوصی تھے. تو کمپیئرنگ کر رہا تھا، اسے میرے نام کے ساتھ تو کہا ضیاء اللہ قاسمی صدر محفل، اس کے نام کے ساتھ مہمان خصوصی کہنا بھول گئے. تو انہوں نے فوراً خالد عرفان نے میرے پاس آ کے کہا کہ اے صدر مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، اے صدر مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، مہمان خصوصی کا بدن ٹوٹ رہا ہے. پرسوں ہمارے مشاعرے میں ایک صاحب جو صدر تھے ہماری محفل میں، مہمان خصوصی تھے، تو میں نے ان کے سامنے جب یہ پڑھا کہ مہمان خصوصی کا بدن ٹوٹ رہا ہے، میں نے کہا ان کا بدن تو نہیں ٹوٹ رہا، ویسے میں ان کو ویسے ہی بلا رہا ہوں. حضرات اب میں دعوت دیتا ہوں، ہندوستان کے ہمارے دوسرے شاعر ہیں، ہم نے دیکھ لی وعدہ پورا کیا، مشاعرہ قریب الاختتام ہے، صرف دو شاعر باقی ہیں، اور وقت پہ ہم اسے ختم کریں گے. تو ہندوستان کے ایک اور شاعر دلکش، حالانکہ کسی زمانے میں دلکش ہوا کرتے تھے، مگر اس عمر میں یہ دلکش ہے. ہمارے ایک سرجن دوست یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے میری اکلوتی بیگم کی ٹانگ کا وہ کیس سنبھالا تھا. اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، ہم کہیں اور چلے گئے، ڈاکٹر نے وہاں لوہے کا راڈ ڈال دیا. وہ راڈ 4 سال بعد پتہ چلا کہ جناب ہماری بیگم کی ٹانگ تو جڑی نہیں، وہ لوہے. ایک منٹ ٹھہریے ذرا، ایک منٹ. آپ بیٹھے نہیں، ابھی تو بیٹھے نہیں، میری گفتگو تو ختم ہو جائے. تو 4 سال بعد پتہ چلا کہ وہ جناب ٹانگ تو جڑی نہیں میری بیگم کی، راڈ ٹوٹ گیا. تو اس وقت ہم نے جو کہتا کہا تھا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں، تو ہم نے ان کا نام اس وقت نکال دیا تھا. لوگوں نے کہا نہیں نام شامل نہ کریں، ہم نے شفا خانہ کر دیا اس کو کہ شفا خانے کے سرجن کی مسیحائی کا کیا کہنا، کمال فن سے ہڈی میری بیگم کی جو جوڑی تھی، کہا مجھ سے ضیاء جی تم بھی سرجن ہو مگر آدھے، وہی تو میں نے جوڑی ہے جو ہڈی تم نے توڑی تھی. تو ڈاکٹر صاحب سے آج کئی برسوں بعد ملاقات یہیں ابھی ہوئی ہے. 2 آرتھوپیڈک سرجن کھڑے تھے، تو ایک آدمی لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا، تو ایک سرجن نے کہا کہ اس کا گھٹنا ٹوٹا ہوا ہے، دوسرے سرجن نے کہا نہیں اس کا ٹخنا ٹوٹا ہوا ہے. وہ سن کے قریب آیا، اس نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب نہ میرا گھٹنا ٹوٹا ہوا ہے نہ میرا ٹخنا ٹوٹا ہوا ہے، میرا تو جوتا ٹوٹا ہوا ہے. تو دلکش آفریدی مراد آباد سے تشریف لائے ہیں. میں یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں. ایک قطعہ پہلے، ابھی پچھلے دنوں بڑا زبردست طوفان اٹھا، لوگوں نے کہا کتا ہے، کسی نے کہا جنگلی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. میں اس کا ناپاک کا نام لے کر اپنے منہ کو گندا نہیں کرنا چاہتا. میں نے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی، اور یہ قطعہ پہلے آپ کی خدمت میں اور کیا کہ ہے سادہ کہانی اسے رنگین نہ کر، ہے سادہ کہانی اسے رنگین نہ کر، یہ شہد ہے اس شہد کو نمکین نہ کر، یہ شہد ہے اس شہد کو نمکین نہ کر. اور ڈینمارک کے شیطان کی کتے سے مثال، ڈینمارک کے شیطان کی کتے سے مثال، اے دوست کسی کتے کی توہین نہ کر. واہ 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 واہ. اے دوست کسی کتے کی توہین نہ کر. ایک بار تالیاں اور زور سے بجائیے، معلوم ہو کہ میں جاتا ہوں وہاں تک
تو یہ میں نے ایک ادھر ادھر کا ایک قطع آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ملاحظہ کریں کہ ابھی بیگم صاحب کی بات کر رہے تھے تو میں بھی غالب کی زبان میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ آپ جاتی ہیں تو جائیں، مجھے پرواہ نہیں. آپ جاتی ہیں تو جائیں، مجھے پرواہ نہیں. کون جلتا ہے جدائی میں چتاؤں کی طرح، کون جلتا ہے جدائی میں چتاؤں کی طرح، اور لے آؤں گا غالب کی طرح میں بیگم، اور لے آؤں گا غالب کی طرح میں بیگم. لڑکیاں شہر میں پھرتی ہیں گھٹاؤں کی طرح. کیا بات بھائی، پسند نہیں آیا؟ کیا بات؟ یہ خاموشی خاموشی ہے. خیر، اور دنیا قطع اور مختلف موضوعات پہ یہ قطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. ابھی ہاکی میچ دیکھ رہا تھا تو یہ قطع ہوا. حیرت سے سب کھلاڑی اسے دیکھتے رہے، حیرت سے سب کھلاڑی اسے دیکھتے رہے. ہاکی کا میچ اور بھی انمول ہو گیا، ہاکی کا میچ اور بھی انمول ہو گیا. اور کچھ لڑکیوں کی حوصلہ افزائی دیکھ کر جو گول کر رہا تھا وہی گول ہو گیا. کچھ لڑکیوں کی حوصلہ افزائی دیکھ کر جو گول کر رہا تھا وہی گول ہو گیا. ذرا آپ مجھے حوصلہ دیں اور میرے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. ملاحظہ کریں، ایک قطع اور پیش کر رہا ہوں. ہاکی کی بات ہے یہ تو میں وہ کرکٹ کی بات شروع کرتا ہوں کہ ورلڈ کپ میں اگر میں جاؤں گا، ورلڈ کپ میں اگر میں جاؤں گا، چوے چھکے بہت لگاؤں گا، چوے چھکے بہت لگاؤں گا. اور میں اگر ہار بھی گیا ہے دوست، ورلڈ کپ لے کے بھاگ جاؤں گا. خدا کا شکر ہے کچھ ارتعاش تو ہوا، ایک ٹہلی نے طلسم خاموشی توڑا تو ہے. ملاحظہ کریں، ایک نظم پیش کر رہا ہوں. روک لو. ہاں کوئی اچھا حکم دیا ہے. ایک نظم پیش کر رہا ہوں. بہت سے شاعر اپنا جشن خود ہی منا لیتے ہیں، اپنا ابھینندن، اپنا سواگت، اپنا استقبال خود ہی کر لیتے ہیں. ادھر سے چندہ کیا، ادھر سے چندہ کیا، کچھ شاعروں کو دے دیا، کچھ یہ میں رکھ لیا. اس موقع پہ میں نے یہ نظم کہتی پیش کر رہا ہوں. ایک پہلے قطع کہ شاعری چوری کے شعروں سے نہیں ہو سکتی، شاعری چوری کے شعروں سے نہیں ہو سکتی. ایک نہ ایک روز یہ شہرت تجھے کھونی ہوگی، ایک نہ ایک روز یہ شہرت تجھے کھونی ہوگی. اور غیر کی ٹانگوں سے قد اپنا بڑھانے والے تو ہے بونا، تیری اولاد بھی بونی ہوگی. غیر کی ٹانگوں سے قد اپنا بڑھانے والے تو ہے بونا، تیری اولاد بھی بونی ہوگی. غزل کی چوری نہیں کرتے، آواز تک کی چوری کر لیتے ہیں لوگ. غزل جو گائی سرے بز میں ایک شاعر نے، غزل جو گائی سرے بز میں ایک شاعر نے، صدا اٹھی کہ غزل حضرت نریش کی ہے، صدا اٹھی کہ غزل حضرت نریش کی ہے. اور کہا کسی نے غزل ہی نہیں ہے چوری کی، غضب تو یہ ہے کہ آواز بھی مکیش کی ہے. آواز کی چوری ہوتے ہوتے ہوتا ہے انسان ترقی یافتہ، ہوتے ہوتے ہوتا ہے انسان ترقی یافتہ. پہلے صوفی پھر قلندر پھر ولی ہو جائے گا، پہلے صوفی پھر قلندر پھر ولی ہو جائے گا. اور رفتہ رفتہ آ گئے ہو شاعری کی چاپ پر. آج اگر ہے جشن تو کل عرس بھی ہو جائے گا. تو غزلیں چرا کے سناؤں گا، روک لو. غزلیں چرا کے سناؤں گا، روک لو. میں آپ اپنا جشن مناؤں گا، روک لو. ان حرکتوں سے باز نہ آؤں گا، روک لو. بیمار سے طبیب سے چندہ کروں گا میں، بیمار سے طبیب سے چندہ کروں گا میں، سردار سے غریب سے چندہ کروں گا میں، ہر شاعر و ادیب سے چندہ کروں گا میں، ہر دوست ہر رقیب سے چندہ کروں گا میں. اس میں سے آدھا چندہ بچاؤں گا، روک لو. ان حرکتوں سے باز نہ آؤں گا، روک لو. غزلیں چرا کے سناؤں گا، روک لو. دیکھیے بہت سے شاعر نالی کے ڈنڈے کے پہ کھڑے ہو کے شعر و شاعری کرنے والے شاعر، چائے خانوں میں بیٹھ کر چائے پلا کے شعر سنانے والے، زبردستی شعر سنانے والے شاعر خود کو انٹرنیشنل شاعر سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمارے منچ پہ، ہمارے اسٹیج پہ سبھی انٹرنیشنل لیول کے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں. ملاحظہ کریں، یہ صرف شاعروں کی نفسیات ہے. ملاحظہ کریں کہ کب میرے فکر و فن کا ہے محدود دائرہ، کب
میرے فکر و فن کا ہے محدود دائرہ، دلی ہو نیو یارک ہو لندن ہو قاہرہ، کب میرے فکر و فن کا ہے محدود دائرہ، دلی ہو نیو یارک ہو لندن ہو قاہرہ، شعر و سخن کا عام کروں گا مظاہرہ، ہر کوچہ ہر گلی میں کروں گا مشاعرہ، سڑکوں پہ اپنے شور مچاؤں گا، روک لو۔ کب میرے فکر و فن کا ہے محدود دائرہ، دلی ہو نیو یارک ہو لندن ہو قاہرہ، شعر و سخن کا عام کروں گا مظاہرہ، ہر کوچہ ہر گلی میں کروں گا مشاعرہ، سڑکوں پہ اب میں شور مچاؤں گا، روک لو، ان حرکتوں سے باز نہ آؤں گا، روک لو، غزلیں چرا چرا کے سناؤں گا۔ یہ بات ملاحظہ کریں، اس میں بھارت کے کچھ پیشہ ور شاعروں کے نام ہیں، ان کو شائستہ انداز میں برا بھلا کہا ہے۔ ملاحظہ کریں کہ کیف و خمار بدر و سحر بے کلو شمیم، کیف و خمار بدر و سحر بے کلو شمیم، موج و زبیر راحت و حق ساگر و وسیم، شائستہ جدید ہیں آسودہ قدیم، شائستہ جدید ہیں آسودہ قدیم، فطرت سے چال باز نہ کردار سے یتیم، ان شاعروں کو مرغا بناؤں گا، روک لو، سب شاعروں کو مرغا بناؤں گا، روک لو، میں آپ اپنا جشن مناؤں گا، روک لو، غزلیں چرا چرا کے سناؤں گا۔ ملاحظہ کریں جھگڑا کس بات کا ہے کہ میری طرح کلام سناتا نہیں کوئی، میری طرح عوام پہ چھاتا نہیں کوئی، میری طرح کلام سناتا نہیں کوئی، میری طرح عوام پہ چھاتا نہیں کوئی، پھر بھی مشاعرے میں بلاتا نہیں کوئی، پھر بھی مشاعرے میں بلاتا نہیں کوئی، اور میرا مشاعرہ ہو تو آتا نہیں کوئی، میری طرح کلام سناتا نہیں کوئی، میری طرح عوام پہ چھاتا نہیں کوئی، پھر بھی مشاعرے میں بلاتا نہیں کوئی، اور میرا مشاعرہ ہو تو آتا نہیں کوئی، اب تو بنا بلائے ہی آؤں گا، روک لو۔ میری طرح کلام سناتا نہیں کوئی، میری طرح عوام پہ چاہتا نہیں کوئی، پھر بھی مشاعرے میں بلاتا نہیں کوئی، اور میرا مشاعرہ ہو تو آتا نہیں کوئی، اب تو بنا بلائے ہی آؤں گا، روک لو، بچوں کو اپنے ساتھ میں لاؤں گا، روک لو۔ وہ ایک چھوٹی سی نظم اور ہے، یہ بھی کہا تو کہا، اجازت ہو تو سناؤں؟ زوردار، تو ان کی فرمائش ہے، ہمارے بیٹے ہیں فرقی صاحب، ان کی فرمائش ہے کہ اسے سنائے۔ ایسا ہے کہ کچھ لوگ مشاعرے کا چندہ کرنے کے لیے ایک سرمے والے کے پاس گئے، سرمے والے نے 50 کے نوٹوں کی ایک گٹ اس کو دی 5000 کی، جب گٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے چھڑی رکھی، بولے بھائی میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا شرط ہے آپ کی؟ ان کا جی بات یہ کہ آپ جو مشاعرہ کرا رہے ہیں اس کی صدارت میں کروں گا، یہ چھوٹی سی شرط اگر آپ کو منظور ہو تو یہ 5000 روپے لے جائیے، اور اگر شرط منظور نہیں ہے تو بھائی میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو کہیں اور چندہ کر دیجیے۔ وہ لوگ 5000 روپے لے کے آ گئے اور مجھ سے بولے کہ بھائی اس نے ایسی حرکت کی ہے، بے پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ مشاعرے کی صدارت کر لیا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، 5000 روپے تو لے آئے، جب وہ صدر بن کے آئیں گے تو ہم نبٹ لیں گے۔ تو میں نے ان کو یہ جب وہ صدر بن کے بیٹھے، سمجھ لیجیے گا کہ یہ صدر صاحب بیٹھے ہیں، تو ایک سپاس نامہ ان کو 80-90 شعر کا پیش کیا، اس میں سے 2-3 شعر پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بس یہ ہے۔ اور کیا کہ مشاعرے کی صدارت کرے گا، اور کیا ملاحظہ کریں، آپ سمجھ لیں کہ سرمے والے یہاں بیٹھے ہیں کہ سخنوروں پہ، سخنور یعنی شاعر، سخنوروں پہ حکومت کرے گا، سخنوروں پہ حکومت کرے گا، سرما بیچ، سرما بیچ، اور مشاعرے کی صدارت کرے گا، سرما بیچ۔ تیرے بزرگوں نے پیسا ہے عمر بھر سرما، تیرے بزرگوں نے پیسا ہے عمر بھر سرما، اسی کی تو بھی تجارت کرے گا، سرما بیچ۔ جو پوچھ بیٹھا کوئی کیا مقام ہے تیرا، جو پوچھ بیٹھا کوئی کیا مقام ہے تیرا، تو اس کی کیسے وضاحت کرے گا، سرما بیچ۔ ملاحظہ کریں یہ شعر کہ بگاڑ ڈالے ہزاروں مشاعرے تو نے، صحیح بات، بگاڑ ڈالے ہزاروں مشاعرے تو نے،
یہاں بھی کوئی شرارت کرے گا سنوائے صدارتیں یہ بھائی نسیم صاحب کی قدموں میں رکھ رہا ہوں میں، یہ شعر تمام اہل علم کے قدموں میں رکھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں، اور اگر پسند آئے تو جہاں جہاں سامعین بیٹھے ہیں میری حوصلہ افزائی کریں کہ صدارتیں تو امانت ہے علم والوں کی، صدارتیں تو امانت ہے علم والوں کی، امانتوں میں خیانت کرے گا سنو